بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے آپ نے 300 سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ اہل دنیا میں اتنا کوئی نہ رویا۔ اگر تمام اہل دنیا کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ اگر اہل دنیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ اگر اہل دنیا حضرت داؤد حضرت نوح علیہ السلام کا رونا جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ حضرت محترم، ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تو آپ 300 سال روتے رہے اور اللہ تعالی سے حیا کرتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہ اٹھاتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں جو دن رات گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کی بجائے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر عقلی دلائل پیش کرتی ہیں۔ ایک تو چوری، دوسری سینہ زوری۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ چند اہل علم کے ساتھ ایک چودھری صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ صاحب خانہ نے اپنے گھر دیواروں پر بڑی بڑی اپنی تصویریں آویزاں کر رکھی تھیں۔ ایک عالم دین نے چودھری صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، جناب والا، آپ نے گھر میں جانداروں کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو سنیے چودھری صاحب نے کیا جواب دیا۔ کہنے لگے، مولوی صاحب، اگر تصویروں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے میرے گھر نہیں آ سکتے تو نہ آئیں، تو وہ میری دکان پر آ جایا کریں۔ دیکھا، بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے آگے کیا جہلانہ جواب دیا۔ بعض لوگ تو اس حد تک ضدی ہوتی ہیں کہ انہیں اگر ان کی غلطی سے خبردار کیا جائے، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ بلا جھجک کہہ دیتی ہیں، کیا ہوا جو ہم سے غلطی ہوگی؟ غلطی تو بابا آدم علیہ السلام سے بھی تو ہوئی، ہم سے ہوگی تو کیا ہوا؟ یاد رکھو، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام جہان کے انسان اور اولیاء و انبیاء کے باپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے ہرگز ایسے کلمے نہیں نکالنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی توہین کا پہلو نکلے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرہ میں کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو گھر کی بربادی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کی لڑائی سے مکہ شہر کی آبادی ہو جاتی ہے، مکہ شہر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھائی ایک دوسرے سے لڑیں تو غضب الہی نازل ہوتا ہے، اور اگر برادران یوسف میں لڑائی ہو تو مصر کی شاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خطاؤں کی بارگاہ خداوندی سے معافی طلب کرنا چاہیے اور اللہ والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر 300 سال تک روتے رہے۔ آخر جب پروردگار رب العالمین تواب الرحیم کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
मुफस्सिरीन कराम ने इस आया करीमा के तहत कई अक़वाल नकल फरमाए हैं, लेकिन वो कौन से कलमात थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इल्क़ा फरमाए थे, जिनके कहने से आपकी तौबा को शर्फ़ कबूलियत अता हुआ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श सरज़द हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से सवाल करता हूँ, मुझे बख्श दे। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना? अभी तो मैंने उन्हें जस्दन पैदा ही नहीं फरमाया। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद खुदाबंदी सुनकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझको अपने हाथों से पैदा किया और मुझ में अपनी रूह फूंकी तो मैंने अपने सर को उठाया और अर्श के स्तूनों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मैंने उससे जान लिया कि जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिलाकर रखा है वो तुझे तमाम मखलूक से ज़्यादा महबूब है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के इस बयान के बाद रब करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तूने सच कहा, बेशक वो सारी मखलूक से ज़्यादा मुझे महबूब है, और जब तूने उसके वसीला से बख्शिश तलब की तो मैंने तुझको बख्श दिया। जेकर सरकार दे ना दा ना आदम वसीला देंदा, जेकर सरकार दे ना दा ना आदम वसीला देंदा, ना आदम दी सुनी जांदी ना बचदा नूह दा बेड़ा। हज़रत मोहतरम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होगी। इसलिए तो हम बारगाह मुस्तफ़ी में अर्ज़ करती हैं, ना क्यों कर नाम लूँ हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, ना क्यों कर नाम लूँ हर दम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुई हल मुश्किलें जिस दम पुकारा या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहतरम, हमें भी अपने गुनाहों को बख्शाने के लिए, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए, अपनी दुआओं तौबा को कबूल कराने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल